إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم یہ سورۃ الحدید ہے جس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح بیان کی جا چکی ہے، جبکہ ان آیات میں جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کی بطور خاص توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور دوسری بات یہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ ان 2 باتوں میں سے پہلی بات یا پہلا حکم، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ اللہ رب العزت کا انداز گرامی آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جب کہ میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ تمہیں دعوت کوئی انجان شخص دے رہا ہے تم جانتے نہیں، یہ بھی نہیں کہ تمہیں کوئی ٹیلی فونک دعوت ہے کہ تم دیکھ نہیں پا رہے، میرا نبی تمہارے دوران، تمہارے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑا، اس کی سیرت و کردار تمہارے سامنے ہے، اور جس کو تم صادق اور امین کہتے رہے ہو وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کا یہ انداز، اللہ رب العزت کا یہ انداز قرآن کریم کے کئی مقامات میں یہ موجود ہے، حتیٰ کہ یہی انداز سورہ نوح میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا اور فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
وہاں بھی فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی برتری، اللہ کا وقار، اللہ کی عظمت کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پوری کائنات سے اعلیٰ، پوری کائنات پر برتر، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کی برتری کو قبول نہیں کرتے ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، جبکہ اس نے تمہیں مراحل میں پیدا کیا ہے، طرح طرح سے مراحل میں۔ اور مراحل میں پیدا کرنا کیا ہے؟ پہلے نطفہ، پانی کا قطرہ، اس کے بعد پانی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا، اور خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا، گوشت کے ٹکڑے کے بعد اللہ نے اس میں ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور فرمایا کہ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، آخر میں فرمایا کہ اللہ کتنی ہی بہترین تخلیق فرمانے والا، کتنا ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت فرمایا ما لکم، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھنے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ، اوپر نیچے 7 آسمان اس نے بنائے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور آسمان میں اللہ رب العزت نے روشنی کے لیے چاند بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ رب العزت نے سورج کو چراغ بنایا۔ جس ذات نے تمہارے لیے روشنی کا انتظام کیا، رات کی روشنی کے لیے چاند اور دن کے چراغ بنانے کے لیے اللہ نے سورج بنایا، اور یہ بات ایک دن میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ چاند کی چاندنی کے اپنے فائدے، اور سورج کی روشنی جسے سراج کہا، لائٹ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ٹیوب کی لائٹ بھی لائٹ ہے، لیکن دیے کی لائٹ، اس میں نور بھی ہے اور نار بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ سورج کو اللہ نے 2 چیزوں کا مجموعہ، نور اور نار کا مجموعہ، ابھی گرمی شروع ہونے والی ہے نا، ایک صفت کا اب پتہ چل جائے گا کہ اس میں نار کتنی ہے، ہم سے کروڑوں میل دور، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روشنی، ادھر سورج نکلا، افق سے سورج باہر آیا، روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں روشنی نہ پہنچے۔ سورج نکل آئے تو کہتے ہیں کہ چوہے کی بل میں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سورج نکل آیا ہے۔ دنیا کے اپنے بنائے ہوئے جتنے بھی انتظامات ہیں، آپ ان کو چیک کر کے دیکھ لیں، یہاں روشنی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جا کے آگے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وہ روشنی عطا فرمائی کہ وہ سورج، وہ چراغ جیسے ہی افق سے باہر آیا، پوری دنیا روشن، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس کی روشنی نہ پہنچ رہی ہو۔ اور پھر نور کے ساتھ جب نار کا اللہ رب العزت نے مجموعہ بنایا، تو فصلوں کو پکانے کے لیے، پھلوں کو میٹھا کرنے کے لیے اگر صرف رات کی روشنی رہتی تو فصلوں میں جو نشاستہ ہوتا ہے، گندم کے اندر جو دودھ ہے وہ پک نہ پاتا، دانہ نہ بنتا، آٹا نہ بنتا۔ اللہ رب العزت نے نور اور نار کا مجموعہ، روشنی بھی ہے، گرمی بھی ہے، روشنی بھی ہے، پھلوں کو بھی پکاتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے اور فصلوں کو بھی پکاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے آسمانوں میں روشنی کے لیے چاند، اور جس نے تمہارے لیے نور و نار کا مجموعہ، شمسا سراجا،
چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین میں نباتات پیدا کی، کیا وجہ ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ذات کی برتری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی صفات، بعض صفات کا تذکرہ کر کے سورہ نوح میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذات کو، اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو قبول کیوں نہیں کرتے، اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ کچھ اسی سے ملتا جلتا انداز یہاں اختیار فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہاں فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنی مرضی سے نہ صحیح، کسی کے مشورہ دینے سے تو صحیح بات مان لینی چاہیے نا۔ ایک آدمی کی اپنی عقل کام نہیں کر رہی، اسے کسی بھلے آدمی نے مشورہ دیا اور مشورہ بھی اس کے فائدے کا ہے تو کم از کم پھر تو مان لینا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جب کہ اس کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے پھر یہاں ربکم کہا، تمہارا رب، کیونکہ سب کا پالنے والا تو وہ ہے نا۔ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی دنیا میں بھیجنے والا، رب کا معنی دنیا کو بنانے والا اور دنیا کو چلانے والا۔ فرمایا کہ میرا نبی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور رب اس پر جس نے تمہیں بنایا، تمہاری دنیا کو بنایا، جو تمہیں چلا رہا ہے اور تمہاری دنیا کو چلا رہا ہے، اس رب پر ایمان لاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تم سے عہد لے رکھا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ، یہاں لفظ اخذ جو ہے لے رکھا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ تم سے میرے نبی نے عہد لے رکھا ہے، جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عہد لیتے تھے، جس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ آدمی اسلام میں داخل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہے عورت ہے، اس سے بیعت لیتے اور اس سے یہ اس بات کا عہد لیا جاتا کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق چلنا ہے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ أَخَذَ، جب کہ لے رکھا ہے میثاقکم، تم سے عہد۔ ایک یہ کہ نبی نے عہد لے رکھا ہے، پھر تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور مومن کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہ ایمان لاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی اے ایمان والو اصلی ایمان لاؤ، اے ایمان والو جو ایمان لانے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، یہاں فرمایا کہ میرے نبی نے تم سے عہد لے رکھا ہے، لہذا صحیح اور مکمل ایمان لاؤ۔ ایک معنی یہاں اخذ میثاقکم کا معنی یہ کہ میرے نبی نے تم سے بیعت لے رکھی ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ نے تم سے عہد لے رکھا ہے، اللہ نے تم سے عہد لے رکھا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک نہیں دو نہیں
بلکہ اپنے بندوں سے مختلف طبقات سے کئی عہد لیے ہیں۔ ان عہدوں میں سے ایک عہد کا تذکرہ قرآن کریم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العزت نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہی کے نفسوں پر، انہی کی جانوں پر، انہی پر گواہ بنایا، اور کیا کہا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ یہ وہ عہد ہے جو مشہور ہے عہد الست۔ عموماً علماء کرام بلکہ شاعر حضرات بھی عہد الست کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عہد الست کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی اولادوں کی پشتوں سے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو اکٹھے کر لیا، اور اکٹھے کہاں کیا؟ عرفات کے میدان کے ساتھ ایک وادی ہے نعمان، اس وادی میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھے کیا۔ اب وہ وادی کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت چاہے تو اپنی مٹھی میں زمین و آسمان بند کر لے۔ وادی نعمان جو میدان عرفات کے بالکل ساتھ ہے، اس وادی میں اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو اکٹھے کر کے پوچھا الستُ بربکم، مجھے بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تمام لوگوں کو انہی پر گواہ بنایا اور پوچھا الستُ بربکم، قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا کہ یا اللہ تو واقعی ہمارا رب ہے۔ اس بات کا اعتراف تمام لوگ کر چکے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عہد کر کے آیا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ تو میرا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ ہیں، کسی کو یہودی کر دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں، لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو عہد کر کے آیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو حنیف پیدا کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ نے ہر انسان کو حنیف پیدا کیا۔ پیدا ہونے کے بعد، اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ حنیفیت، اس کا عقیدہ توحید اس پہ خراب کر دیتا ہے، اور وہ موحد نہیں رہتا، حنیف نہیں رہتا۔ حنیف سے مراد اہل توحید، حنیف سے مراد حضرت ابراہیم خلیل جیسا موحد، ان کے مقابلے میں ان کے لیول کا نہیں، لیکن چونکہ ان کا لقب بھی حنیف ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو حنیف بنایا، تمام بندوں کو اللہ رب العزت نے موحد بنایا، تمام بندوں کو اللہ رب العزت نے اہل توحید بنایا۔ بعد میں شیطان آتا ہے اور آ کر ان کی توحید کو خراب کر دیتا ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، گویا کہ ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے یہ گواہی اپنی نوٹ کروا کے آیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے فرمایا گواہی دو، اپنے آپ پر گواہ بن جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جا کے تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، ہم تو اس بات سے غافل ہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اور تم یہ بھی نہ کہہ پاؤ کہ ہمارے ماں باپ مشرک تھے، ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ آج اپنے آپ پر خود اپنے آپ کو گواہ بنا لو اور یہ بتاؤ کہ تمہارا رب میں ہوں یا نہیں۔ تو ہم سب اللہ کے سامنے یہ اعلان کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ میثاق، یہ عہد، یہ معاہدہ عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ ایسے ہی ایک عہد اللہ رب العزت نے انسانوں سے اور لیا، اور اس دوسرے عہد میں جو کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ رب العزت نے شاہمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل فرما رکھی ہیں ان کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے معاہدے کو بھی یاد رکھو۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے جانا اور اس سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھول جانا۔ ظاہر ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں بھی کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم سے مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی، اتنی سیلری منتھلی، اتنا اکاموڈیشن الاؤنس، اتنا فوڈ الاؤنس، اتنا میڈیکل، اور اتنا یہ اور اتنا وہ، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور آدمی گھر میں بیٹھا رہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو ڈیوٹی طے ہوئی ہے وہ پوری نہ کرے تو الاؤنس تو بعد کی بات ہے، کیا وہ تنہا کا بھی حق رکھتا ہے؟ اسے تنہا بھی نہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر دیکھا جائے گا، اسے فائر کر دیا جائے گا کہ جاؤ تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو فائر نہیں کرتا۔ اللہ کسی بندے کو فائر نہیں کرتا۔ نعمتیں استعمال کرو، نعمتوں کو یاد کرتے رہو، نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو تو نعمتیں بڑھا دوں گا، نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ اور اگر نعمتوں کا شکر نہ کیا، اگر کفران نعمت کیا تو فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نعمتیں یاد رکھو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی۔ وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا وہ وعدہ، وہ عہد، وہ معاہدہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اللہ کے ساتھ تم مضبوط عہد کر چکے ہو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس معاہدے کو بھی یاد رکھا کرو۔ یہ معاہدہ اور ایک تیسرا معاہدہ پورے قرآن کریم میں خاص موٹے موٹے 3 معاہدے جو ہیں وہ ہیں، جن میں سے تیسرا معاہدہ اسے میثاق انبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ میثاق انبیاء سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے، جہاں اللہ رب العزت نے شاہمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے عہد لیا، انبیاء کرام سے معاہدہ لیا، جب انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، نبوت عطا کروں گا،
تمہیں رسالت سے نوازوں گا، تمہیں یہ منصب عطا کروں گا، اور جب میں تمہیں یہ منصب عطا کر دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہیں نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، یہ منصب، یہ عہدہ دے دیا گیا، اور اسی دوران میرا رسول دوسرا آ گیا، وہ رسول جو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تمہارے احکام، تمہاری شریعت، ان کو باطل قرار نہیں دے رہا، بلکہ ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم یقیناً ضرور برضرور اس پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد و نصرت میں لگ جانا۔ علماء تفسیر نے یہاں بھی دو معنی کیے ہیں، کہا کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی رسول مصدق جو پہلے رسولوں کے پاس جو کچھ نازل ہو کے آیا ہے ان کی تصدیق کرنے والا کوئی بھی جب رسول دوسرا آ جائے تو تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد و نصرت میں لگ جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرے مفسرین نے ایک خاص معنی کیا کہ یہاں رسول مصدق سے مراد الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے میرے نبیوں، اور یہ عہد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انبیاء، 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسل، اور انبیاء اور رسل 1,24,000 اور پھر 313 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم من الرسل، اللہ رب العزت نے سب سے یہ عہد لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت دی گئی، نبوت عطا کی گئی، دوسرا نبی آ گیا، اور دوسرے معنی میں میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تمہیں اپنی نبوت کی بساط سمیٹ کر میرے نبی کے پیچھے لگنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد و نصرت کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا، اور اسی عہد کا نتیجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، ان میں سے 5 اولو العزم ہیں، ان میں سے ایک ہے، 5 میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 اولو العزم من الرسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 لوگ کتنے مقام والے ہیں۔ 1,24,000، 1,25,000 انبیاء اور رسول میں سے 313 رسول ہیں، 313 رسولوں میں سے 5 کو اللہ نے فرمایا اولو العزم من الرسل، یہ انتہائی عزم و عظیمت والے رسول ہیں، اور ان 5 میں سے پھر جو ہوگا کتنا مقام ہے، اور واقعی یہ 5 بہت ہی مقام والے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان 5 میں سے ایک ہیں، لیکن جب دوبارہ نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر، یا قتل کر دیے گئے ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ عیسائی بکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر لٹکا دیے گئے، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ علیہ۔ ان عیسائیوں، یہودیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے انہیں قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا ہے، اللہ رب العزت نے بر رفعہ اللہ، قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا ہے، وہ آسمانوں پر، وہ آئیں گے، دنیا میں رہیں گے، اور دنیا میں آ کر کیا اپنی عیسائیت کو نافذ کریں گے؟ وہ کیا چیز نافذ کریں گے؟ وہ شریعت مصطفیٰ، شریعت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، وہ ہمارے دین اسلام کو نافذ کریں گے۔ کئی لوگوں نے ایک بات کہی عجیب سی
آپ کے ذہن میں ہوگی، میں کبھی کبھی کی یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آ کے فقہ حنفی کو نافذ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی آئے گا اور وہ آ کے ایک نبی کے امتی کے مسلک کو نافذ کرے گا۔ کیا یہ بات معقول ہو سکتی ہے؟ نبی آئے اور آ کے دوسرے نبی کے امتی کا مسلک فقہ حنفی کو نافذ کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اور بات کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں۔ راجستھان انڈیا کا علاقہ مشہور ہے، جے پور وہاں کا ایک شہر ہے، بلکہ راجدھانی ہے۔ راجستھان کی راجدھانی یا دارالخلافہ جے پور۔ جے پور میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حقیقت الفقہ۔ حقیقت الفقہ میں انہوں نے 600 مسائل، فقہ حنفی کے 600 مسائل جمع کیے ہیں، بادلیل اور ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، اور بتایا ہے کہ یہ 600 مسائل وہ ہیں جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے خلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان مسائل کو نعوذ باللہ نافذ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا وہ نبی آ جائے، اپنی نبوت کو ختم سمجھو، اس نبی کے ساتھ لگ جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد نصرت کرو۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا تم نے میرے اس عہد کو اختیار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تو سارے انبیاء نے کہا کہ یا اللہ ہم نے اقرار کیا، تیرا دوسرا نبی آئے گا، تیرے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جس کی بھی زندگی میں وہ آ جائیں وہ ان پر ایمان لے آئے گا اور ان کی مدد نصرت میں لگ جائے گا۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دینے والا، میں بھی گواہی دوں گا، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ جس کی زندگی میں میرا وہ نبی آ گیا وہ اپنی نبوت چھوڑ کر اس نبی کی نبوت کو قبول کر لے گا، اختیار کر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کسی فقہ کو نافذ نہیں کریں گے، وہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر مبنی جو شریعت ہے وہ صرف اس کو نافذ کریں گے۔ یہ 3 عہد ہیں قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پر مذکور ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ما لکم لا تؤمنون باللہ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تم سے میرے رسول نے بیعت لے رکھی ہے اور تم سے تمہارے رب نے عہد لے رکھا ہے۔ ایک یہاں ذکر ہے عہد کا، اور اس سے مراد عہد الست، وہی عہد جو سورہ اعراف میں ہے، الست بربکم، فرمایا کہ میں نے تو تم سے پہلے سے عہد لے رکھا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر روشن آیات نازل کرتا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے۔ جہالت اندھیرا ہے نا، جہالت اندھیرا ہے، ظلمات فوق الظلمات، اندھیروں پر اندھیرے، جہالت پر جہالت۔ اور جہالت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں،
کہا گیا کہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل مفرد اور ایک ہے جہل مرکب۔ یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھنا، آسان سی بات ہے۔ ایک ہے جہل مفرد اور دوسرا جہل مرکب۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک ہے جہالت مفردہ اور دوسری ہے جہالت مرکبہ۔ جہالت مفردہ یا جہل مفرد کیا ہے؟ مجھے ایک مسئلے کا علم نہیں ہے اور مجھے اعتراف ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس مسئلے سے میں جاہل ہوں اور میں مانتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ وہ مسئلہ مجھے نہیں آتا۔ یہ ہے جہل مفرد۔ دوسرے لفظوں میں بلکہ تیسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ جہالت کی سنگل شکل ہے، سنگل ہے یہ۔ اور دوسرا ہے جہل مرکب۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ بھی معلوم نہیں اور اعتراف کرنے کو بھی تیار نہیں کہ مجھے معلوم نہیں، علم بھی نہیں اور لا علم ہونے کا اعتراف نہیں، بلکہ علم کی ڈٹائی، ہم چوما دیگر نیست، ہم جیسا کوئی نہیں۔ کوئی بھی بات آ جائے یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں، بلکہ ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر کے اس کو جواب دے گا۔ ائمہ کرام، بڑے بڑے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسند پر موجود ہیں، سائل آیا، سوال کیا تو کہا لا عالم، پھر سوال آیا کہا لا عالم۔ ایک آدمی نے بالآخر کہہ دیا امام صاحب ہم تو اتنی دور سے آئے ہیں اور آپ نے میری آج کی کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 90% سوالوں پر لا عالم کہا، یہ کیا ہوا؟ آپ تو بڑے امام مشہور ہیں اور آپ یہ اور وہ۔ کہا تیرے اس ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، غلط مسئلہ بیان کر کے میں اپنے رب کو ناراض کر لوں وہ میں نہیں چاہتا۔ آج ایسا ہمیں کوئی نظر آئے گا؟ کچھ بھی معلوم نہیں تو اتنے چمکتے، اتنے باتیں کرتے اور اتنے فتوے جھاڑتے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج حج کا موسم ہو، خاص طور پر حج کا موسم آ جائے ٹیکسی والا مفتی، اور حج کا موسم آ جائے بس کا ڈرائیور مفتی، حج کا موسم آ جائے تندور پہ روٹیاں لگانے والا بھی مفتی، جس کو پوچھو فتویٰ دیا چلا جا رہا۔ جہالت مرکب یہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں اور اعتراف بھی نہیں۔ اور جنہوں نے جہالت کی یہ قسمیں بیان کی ہیں، کہا بدترین جہالت یہ دوسرے نمبر والی ہے، کیونکہ یہ آدمی کبھی سیکھ نہیں سکتا۔ پہلی جہالت ٹھیک ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ائمہ نے کہا لا عالم، اور لا عالم کہنا آدھا علم ہے۔ آج آپ نے ایک بات پوچھی، جو آدمی درس دے رہا تھا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، اسٹڈی کروں گا، کتابوں کی طرف رجوع کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ اب یہاں سے اٹھا، اپنے گھر گیا، کوئی کتاب کھولی، 2 کھولی، 10 کھولی، پتہ نہیں کتنی میں سے اس کو مسئلہ ملا۔ اگلی مرتبہ جب درس کے لیے آیا تو وہ اس مسئلے کو تیار کر کے لے کے آیا۔ اس کو فائدہ ہو گیا یا نہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے 10 نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کئی وہ چیزیں جو مدت ہوئی پڑی تھیں، صاف ذہن میں موجود نہیں تھیں، ان کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کلیئر ہو گئی، فائدہ ہوا۔ جہل مفرد مفید ہے، آدمی عالم ہو سکتا ہے، آدمی سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، لیکن جہل مرکب والا وہ تو اسے تو پتہ ہے کہ میں عالم ہوں، جاہل ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں عالم ہوں، وہ پڑھے گا کیسے؟ اس کی ساری عمر بغیر پڑھے ہی گزر جاتی ہے اور ساری عمر وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ اس کو اپنی اس جہالت نے کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ نقصان ہی دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں
اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نور کے، علم کے نور کی طرف نکال کر لے کر آئیں۔ اس جہالت سے کیسے نکلیں گے؟ سنیے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے کتابوں سے، جہاں سے بھی چاہیں۔ اگر آپ نہ کچھ سننے کو تیار ہیں، نہ کچھ پڑھنے کو تیار ہیں، تو یہ جہالت کیسے ختم ہوگی؟ یہ اندھیرے کیسے چھٹیں گے؟ ان اندھیروں کو دور کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ علم حاصل کیجئے، یہ اندھیرے جو ہیں یہ چھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر روشن نشانیاں نازل کرتا ہے، لیخرجکم، تاکہ وہ نبی، میرا وہ پیغمبر تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی رؤوف و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ تمہیں جہالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ تمہیں جہنم میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ غفور رحیم ہے، چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں۔ اللہ نے تو جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کی 8 بنائے۔ اللہ کی رحمت کا تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8۔ اللہ تم پر بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں صرف زکوٰۃ ہی دینے پہ بضد ہو کہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے؟ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا نا، کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو تیار نہیں، حالانکہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، قرض حسنہ ہے۔ ابھی جو میں نے آخری آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے بے شمار راستے، ابواب الخیر بے شمار ہیں۔ کیوں صرف زکوٰۃ ہی پہ آ کے ہماری سوئی اٹک جاتی ہے کہ بس 2.5% نکالیں گے، اسے ہی سال بھر بانٹتے رہیں گے؟ زکوٰۃ نکال لی، سائیڈ میں رکھ دی، کچھ لوگوں کی تنخواہ مقرر کر دی، ان کو پورے سال میں تنخواہ جا رہی ہے، اور وہاں بڑا وزن بنا ہوا ہے کہ جو انہیں تنخواہ مقرر کر رکھی۔ اللہ کے بندے، یہ زکوٰۃ نکالی ہے، یہ زکوٰۃ نکال دو، اسے مستحقین تک پہنچا دو، اب اسے تنخواہ کی شکل میں لگا کر اپنا وزن نہ بڑھاتے جاؤ، وہ تنخواہیں اپنی جیب سے لگاؤ۔ زکوٰۃ کو نکالنا پھر اپنے ہی قبضے میں رکھنا پورا سال، 12واں مہینہ نئے سرے سے زکوٰۃ کا آ گیا، اور انہوں نے وہ قسط 12ویں مقرر کر رکھی۔ اللہ کے ساتھ اتنے باریک حساب نہ رکھیے، کھلا حساب رکھیے۔ اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، آج زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ کو بانٹ دو۔ جب اللہ توفیق دے دوسری جگہ آ گئی، غریب رشتہ دار ہیں، تنخواہ کی شکل میں یا کسی بھی طریقے سے اس کو پہنچانا ہے، اپنے دوسرے مال سے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں کی اور زمینوں کی وراثت کس کی ہے؟ للہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آج یہ پیسہ تمہارے پاس ہے، کل یہ نہیں رہے گا۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات گزری ہے کہ تمہیں اللہ نے جس مال کا آج وارث بنایا ہے، کل کوئی اور وارث تھا اور کل کوئی اور ہوگا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر لو۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے کہ یہ دولت تو اللہ کی ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور اس کا وارث پھر اللہ ہی ہوگا، کیونکہ آسمان و زمینوں کی تمام دولتیں
آسمان و زمینوں کی تمام وراثتیں یہ اللہ کی ہیں۔ کوئی بھی انسان جب دنیا میں نہیں رہے گا تو سونا کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ زمینیں اللہ کی، آسمان اللہ کے، مخلوق ساری اللہ کی، اور تم استعمال کرو گے ایک وقت تک، اس کے بعد پھر یہ اللہ کی، کیونکہ ان تمام دولتوں کا اصل وارث اللہ ہی ہے، اصل مالک اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں ہم نے یہ دولت دی ہے، وقتی طور پر تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اپنی اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ، جبکہ اللہ کے لیے ہے میراث السماوات والارض۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، یہاں الفتح جو ہے اس کے بھی دو ہی معنی کیے گئے، ایک فتح مکہ اور دوسرا صلح حدیبیہ، اور زیادہ معروف قریب الی الذہن، فوراً جو ذہن پہ بات ٹکراتی ہے وہ فتح مکہ ہی ہے، لیکن حدیبیہ کو معلوم ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے فتح مبین قرار دیا کہ وہ بھی روشن فتح ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے فتح سے پہلے اپنی جیب سے مال خرچ کیا اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ عمل بہت بڑا اور بعد والوں کا ان کی نسبت کچھ کم، آخر وجہ کیا ہے؟ شروع میں اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی، مسلمان تھوڑے تھے، جہاد کے لیے نکلنا جان جوکھم کا کام تھا، پتہ تھا کہ کافر بے شمار ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اس وقت جہاد کے لیے اپنے آپ کو کھڑے کرنا سیدھا اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا، اور دولتیں بہت کم تھیں، مالی طور پر مسلمان کمزور تھے۔ ان دنوں میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے، دنیا بھر کی دولتیں عام آنا شروع ہو گئیں، لیکن فتح مکہ تک مالی حالت کمزور تھی۔ اور صلح حدیبیہ لے لیں تب بھی قریب کا زمانہ ہے۔ ان دونوں فتحوں سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کر لیا، فرمایا بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے، منکم، تم میں سے جو لوگ ان فتحوں کے بعد خرچ کریں گے، فتحوں کے بعد جہاد کریں گے۔ اس وقت تو مسلمانوں کی فوج بھی بہت بڑی ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی فوج آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک میں بہت بڑی فوج، حنین میں بہت بڑی فوج، لیکن جب صرف 313 تھے، ان میں 313واں بنوانا جرت کی بات ہے یا نہیں؟ پتہ ہے کہ ایک طرف عالم کفر ہے اور ایک طرف میں کھڑا ہو رہا ہوں نبی کے ساتھ۔ جن لوگوں نے اس وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جانوں کو پیش کر دیا، چاہے وہ شہید ہوئے چاہے وہ غازی بن کر لوٹ گئے، ان کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت ہی بڑا ہے ان کی نسبت جنہوں نے فتح کے بعد پیسہ بھی خرچ کیا اور قتال و جہاد بھی کیا، کیونکہ اب مسلمان عام ہو گئے، دولتیں عام ہو گئی، لہٰذا ان کا فرق ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ بھی نہیں کہ بعد والے جو ہیں وہ کوئی گئے گزرے ہیں، ایسا بھی نہیں، اللہ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا، نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے وہ بھی بھلائی پر ہیں، فتح کے بعد خرچے کرنے والے وہ بھی بھلائی پر ہیں، لیکن پہلوں کو ایک درجہ حاصل زیادہ ہے۔
السابقون الاولون۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں پہل کرنے والے، جہاد میں پہل کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں پہل کرنے والوں کا مقام تو ظاہر ہے زیادہ ہوتا ہی۔ فرمایا لیکن یہ بھی نہ سمجھ بیٹھو، کئی لوگ اہل سنت ہو کر بھی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط نظریات لیے پھرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باری آ جائے، حضرت امیر معاویہ کی باری آ جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں کوئی تکلیف سی شروع ہو گئی ہے، اور یہ نتیجہ ہے شیعہ کے پروپیگنڈے کا۔ انہوں نے یزید بن معاویہ، معاویہ بن ابو سفیان، کچھ اس انداز سے ان ناموں کو لیا اور اس انداز سے ان ناموں کو اپنی زبانوں سے نکالا کہ اچھا والا اہل سنت بھی معاویہ، ایسے جیسے بڑی تکلیف دی ہے اس کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ حضرت امیر معاویہ، آپ کو رشتوں کا پتہ ہے نا کہ نبی کے ساتھ کتنے رشتے ہیں اس آدمی کے۔ ہم نام لیتے ہوئے بھی ایسے نام لیتے ہیں جیسے کسی اپنے ملازم کا نعوذ باللہ نام لیا جا رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ، برادر نسبتی، برادر ان لا۔ سالہ صاحب کا کتنا مقام ہے، آپ میرا خیال اس کی تو ترجمہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سالہ صاحب کہہ کے سارا گھر ہم کھول دیتے ہیں۔ سالہ بہت اچھا رشتہ ہے، یہ نبی کے سالہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں صحابہ میں سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ لاکھوں صحابہ میں سے چند صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی مقرر کیا تھا۔ ان کاتبان وحی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں خلافت بھی دی، مسلمانوں کے ایک حاکم بھی ہوئے، اور صحابی بھی ہوئے۔ 4 مقامات ہیں، نام لیتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں، یا پھر ایسے نام لیں گے معاویہ، حضرت امیر معاویہ یا حضرت معاویہ، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے کچھ ابھی حضرات وہ ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ حضرت کا لفظ استعمال ہی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ ابو بکر کے ساتھ بھی حضرت نہیں لگائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لگائیں گے کیا؟ سیدنا ابو بکر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہمارے سید ہیں، فرمایا نہیں، السید هو اللہ، سید تو اللہ کی ذات ہے۔ نبی نے اپنے لیے سید کا لفظ پسند نہیں فرمایا۔ آنا سید ولد آدم ولا فخر، میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ان معنوں میں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا ہمارے سید، تو آپ نے فرمایا نہیں، السید هو اللہ، اللہ سید ہے۔ ہمارے یہاں سیدنا ابو بکر، اور اگر کوئی کہتا ہے حضرت ابو بکر تو اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک نظریہ۔ حضرت میں چونکہ حاضر ناظر کی بات آ رہی ہے، ہمارے یہاں تو نبی بھی حاضر ناظر ہے، ولی بھی حاضر ناظر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو ختم کیا جائے، لفظ حضرت کا معنی ہے حاضر، اس کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب باقی صحابہ کے ساتھ سیدنا لگا رہے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے تو معاویہ صرف نہیں، وہ بہت بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، ان کو وہ مقام دینا چاہیے، عزت و احترام سے نام لینا چاہیے، اور رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کبھی نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے، پہلے جہاد کرنے والے، پہلے شہادت پانے والے اور بعد والے، سب کو بلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد والوں کو کچھ ایسا ویسا نام دیا جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ اللہ تمہارے اخلاص، اللہ تمہارے دلوں کی حالت، کہ یہ جو خرچ کر رہے ہو
کس لیے کر رہے ہو؟ ریاکاری تو نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اخلاص کتنا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو وہ میدان جہاد میں ہو یا دنیا میں ہے، جو بھی کچھ کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت میں نے پڑھی تو تھی لیکن اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ کچھ تفصیل طلب ہے انشاءاللہ العزیز۔ وہ واقعہ ہے حضرت ابو دحداء رضی اللہ عنہ کا بھی، جنہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہا یا رسول اللہ، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔